اور اب مدنی خبروں کی تفصیل۔ بزرگان دین خالی صفحات کا بھی احترام کیا کرتے تھے۔ سلسلے میں موضوع تھا مقدس اوراق کی بے حرمتی، اور سلسلہ تھا مدنی چینل کے ناظرین ایسا کیوں ہوتا ہے؟ غور کیجئے اپنے اطراف، غور و فکر کی ڈالیے عادت۔ براہ راست سلسلے میں نگران شورا کے مدنی پھولوں کو اختصار کے ساتھ اولاً پیش کرنے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ چنانچہ تفسیر ساوی کے حوالے سے منقول ہے کہ دنیا میں بولی جانے والی تمام زبانیں الہامی ہیں۔ یہ جو عبارت جو ہے انگلش کے حوالے سے، تو ان تمام کا بھی ادب کرنا ہمارے لیے ضروری ہے۔ ساتھ ہی ساتھ امیر اہل سنت نے یہاں پر بڑا خوبصورت ایک مدنی پھول عطا فرمایا ہے کہ لکھائی کسی بھی زبان میں ہو اس پر پاؤں نہ رکھا جائے۔ مثلاً ایسے پائیدان جیسے ڈورمیٹ ہوتے ہیں، اس کے اوپر آپ نے دیکھا ہوگا کہ ویلکم لکھا ہوتا ہے، آپ بول رہے تھے انگلش میں لکھا ہوا ہے، نہیں رکھ سکتے۔ دو جہاں کے سلطان صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان فضیلت نشان ہے، جو کوئی زمین سے ایسا کاغذ اٹھائے جس میں اللہ تعالیٰ کے ناموں میں سے کوئی نام ہو، تو اللہ عز و جل اس اٹھانے والے کا نام روحوں کے سب سے اعلیٰ مقام یعنی علیین میں بلند فرمائے گا، اور اس کے والدین کے عذاب میں تخفیف یعنی کمی کرے گا، اگرچہ اس کے والدین کافر ہی کیوں نہ ہوں۔ اتنی بے باکی ہے، اتنی بے باکی ہے۔ ارے میں نے جو مجھے تاثرات جو بتائے کہ انہوں نے بتایا ہمارے باب المدینہ کے ہیں کہ ان کو قرآن مجید جس طرح کوڑے کے ڈھیر پر معاذ اللہ ملے، اور اس نے جو دوسرے کو بلا کر بھی جو بتایا وہ اگلا بھی یقین نہیں کر رہا تھا۔ میں آئیے آپ کو پہلے اس کے تاثرات بتاتا ہوں۔ میں نے دیکھا تو وہ کچرا کنڈی میں قرآن پڑھی، تو بہت سارے پھر میں نے کھولتے رہا تو میں نے ایک بڑا بورا بھر دیا۔ اس کے بعد میں نے اسٹور والے کے پاس گیا تو میں نے کہا یار اس طرح کے وہیں قرآن رکھیں کچرا کنڈی میں، تو اس نے بولا یار کیسی باتیں کرو، کہاں قرآن کیسے ملے گا؟ میں نے کہا آپ چلو، پھر میں نے اس کو لے کے دکھایا، وہ اس نے جیسے اٹھایا کچرے سے تو اور قرآن نکلا، بولا یار یہ تو قرآن ہے، یہاں قرآن پڑھے۔ میں نے کہا اور بھی تو قرآن پڑھے نا۔ عقل کام نہیں کر رہی، بالکل کام نہیں کر رہی۔ یہ صرف سمجھیے کہ یہ ندی چلے کے ناظرین کے لیے چھوڑ رہا ہے، حالانکہ یہ باب المدینہ کا واقعہ بیان کر رہے ہیں۔ میری تو عقل کام نہیں کر رہی۔ ہم اپنے اندر تو شعور بیدار کریں۔ آپ بھی تو جو گھر کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں، پڑھے لکھے سمجھدار لوگوں کے بیٹھے ہوئے ہیں، تو آپ بھی تو اٹھا کر کاغذ کا ٹکڑا جس پر کچھ نہ کچھ لکھا ہوا ہوتا ہے، آپ اپنی ڈسٹ بن کی نظر کر دیتے ہیں۔ کچھ لکھا ہوا ہے، آپ بچوں کو کہیے بیٹا اس کو وہ تھیلی میں ڈالنا، تھیلی میں بچپن سے تربیت کریں، تاکہ جب یہ بڑا ہو تو یہ اپنی اولاد کی تربیت کرے گا، یوں چینجز آئے گی۔ آئیے کچھ کالز لے لیتے ہیں۔ میں ایک لیبارٹری میں کام کرتا ہوں، میرے پاس اکثر لوگ پیشاب ٹیسٹ کروانے کے لیے آتے ہیں۔ وہ جو ہوتا ہے جو پیشاب وہ آب زمزم کی بوتل میں اٹھا کے لے آتے ہیں، جس کے اوپر لکھا ہوا ہوتا ہے کہ سرزمین مکہ کا خاص تحفہ۔ میں اسلامی بھائیوں سے یہ ریکویسٹ کرنا چاہتا ہوں پلیز اس کو ذرا دھیان کریں۔ استغفر اللہ، استغفر۔ اتنے شعور نہیں ہے ہمارے درمیان، ہمارے عقلوں میں اتنا شعور بھی نہیں ہے۔ پیشاب ٹیسٹ کرنے کے لیے ایک ایسی بوتل کا استعمال کر رہے ہیں جن پر اتنے مقدس تحریرات موجود ہیں۔ کیا ہو گیا یار ہمارے معاشرے کو، ہماری عقلوں کو کیا ہو گیا ہے؟ اور کتنا دین سے دور ہونا ہے، آپ بتائیے کتنا دین سے دور ہونا ہے؟ مذہبی ماحول سے کتنا دور بھاگنا چاہتے ہیں آپ، اور کتنی جہالت ہم اپنے پلے باندھنا چاہتے ہیں۔ ذرا غور کیا، آپ کو بھی عجیب جھٹکا لگا، مجھے تو واقعی جھٹکا لگا بھی، ہاں میں بالکل جھٹکا لگا کہ یہ کیا۔ دعوت اسلامی الحمدللہ اس معاملے میں کام کر رہی ہے، اور آئیے میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ دعوت اسلامی کس طرح مقدس اوراق کے حوالے سے اپنی ذمہ داریاں پوری کرنے کی کوشش کر رہی ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں۔ جس طرح امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ نے ہمیں طریقہ کار عطا فرمایا کہ بوروں میں اوراق جب ڈالیں تو اس کے اندر ایک کوئی بھاری پتھر بھی ڈال دیں، کہ جس کی وجہ سے اپنا یہ بورا جب ہم سمندر میں ڈالیں گے تو انشاءاللہ عز و جل یہ سمندر کی تہ میں بیٹھ جائے گا۔ مدنی چینل کے ناظرین آپ دیکھ سکتے ہیں ہم کافی گہرائی کے اندر موجود ہیں، جو ہم نے بوری وہاں سے بھری تھی اب اس کو ہم نے یہاں پر چاک کیا ہے، اس لیے چاک کر رہے ہیں تاکہ وہ اس کے اندر پانی بھر جائے اور یہ سمندر کی تہ میں بیٹھ جائے۔ اب ہم سمندر میں ٹھنڈا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پانی تو پیے، پانی پیے گا خود ہی بیٹھتا چلا ہے۔ تو اس طرح الحمدللہ عز و جل ہمارے اسلامی بھائی کوشش کر رہے ہیں کہ مقدس اوراق کو جمع کیا جائے۔ یہ ملک کی سطح پر مجالس اور یہ ذمہ داریاں تقسیم کی جا رہی ہیں۔